ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ جمعے کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں ہمیں ایک امانت عطا فرمائی ہے۔ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہیں، اور کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ ملکیت ہمیں دی ہے، اور اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے والدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اپنے آپ کو 100% مسلمان بنانا، اپنی زندگی کو 100% اسلام کے مطابق چلانا، یہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان، وہ مرد ہو یا عورت، جسے اللہ نے پیدا کیا، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو 100% مسلمان بنائے اور اپنی زندگی 100% اسلام کے مطابق گزارے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہر والدین پر، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، یہ ایک بڑا چیلنج اور ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو 100% مسلمان بنانا اور 100% اسلام کے مطابق ان کو چلانا۔ یہ تمام والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اولاد میں ہمارا سگا بیٹا اور سگی بیٹی بھی ہے، اور ان سے چلنے والی نسل، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور ان کی اولادیں، یہ سب شامل ہیں۔ اب ایک انسان جو 60-70 سال کی عمر گزارتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ 2 پشت، یعنی بیٹا اور اس کی اولاد، بیٹی اور اس کی اولاد، یہ 2 پشت تک تو وہ دیکھ پاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اس کی نسل چلے گی، ان کی بھی ایمان کی فکر کرنا، اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی نیو اور ایسی بنیاد رکھ کر جائیں کہ پھر ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہم سے چلنے والی نسل، پھر وہ ہمارے بیٹے سے چلے یا بیٹی سے چلے، وہ مسلمان باقی رہے۔ ہم ایسی بنیاد بنا کر جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اولاد میں لڑکا اور لڑکی دونوں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ایک لڑکی پر ڈالی ہے، ایک عورت پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے لڑکے سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی جو جگہ اللہ نے متعین فرمائی ہے، وہ ماں کی کوکھ ہے، لڑکی ایک عورت کی کوکھ ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کے لیے جس خوراک کا انتظام فرمایا، وہ ایک عورت کے سینے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کی تربیت کے لیے ماں کی گود کو پہلی کلاس روم اور پہلی درسگاہ کہا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بچے کو سب سے زیادہ وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے، ایک عمر تک۔
اور سب سے زیادہ اٹیچمنٹ اس کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ باپ سے چاہے جتنی بھی محبت ہو، اور باپ چاہے جتنی محبت کرتا ہو، لیکن ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بچوں کو بھی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ ہوتی ہے وہ باپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بھوک ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی ضرورت ہو تو وہ ماں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچے کے لاشعوری میں، یعنی جب اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، ابھی شعور نہیں ہے، تب بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا سینس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس حوالے سے اولاد کی تربیت کی جب بات آئے گی، نسلوں کی تربیت کی جب بات آئے گی، اور اولاد اور ان کی نسل کے ایمان بنانے اور بچانے کی جب بات آئے گی، تو سب سے پہلے تذکرہ لڑکی کا کیا جائے گا کہ ہمارے اگر دو اولاد ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو دونوں کی تربیت ضروری ہے، لیکن لڑکی کی دینی تربیت اس کا اثر زیادہ دور تک جائے گا۔ ایک لڑکے کی جب تربیت ہوتی ہے تو وہ اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، یا اگر اس کا سرکل بڑھا تو کچھ لوگ اور ایڈ کر لیں اس میں۔ لیکن جب ایک لڑکی کی تربیت ہوتی ہے تو وہ صرف ایک لڑکی کی تربیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے ایک گھرانے کی تربیت ہوتی ہے، پورے ایک خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔ گھروں میں آپ اندازہ لگا لیں، ماں اگر دیندار ہے، ماں کے اندر اگر بڑوں کی بات ماننے کا جذبہ ہے، اور ماں کے اندر اگر بڑوں کی فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ ہے، تو بچوں کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور جو ماں اپنے شوہر سے اور اپنے ساس سسر سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، اس کے بچوں کے اندر وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو ماں کی تربیت کا اولاد کی تربیت میں، گھر کے بنانے میں، نسلوں کے ایمان بچانے میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے گھر والوں میں بیوی اور بچے دونوں آ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے جہنم سے آگ سے بچانے کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ۔ علم ہو گیا دینی تعلیم، قرآن کا علم اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا علم، دین کا بنیادی علم، عقائد کا علم، مسائل کا علم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں سکھائی جائیں۔ اور ادب سکھانے میں تربیت آ گئی، دینی سوچ، دینی فکر، دینی مزاج، دین سے محبت، ہر جگہ دین کو پریورٹی دینا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے اندر صبر کی صفت پیدا کرنا، برداشت کی صفت پیدا کرنا، قربانی کی صفت پیدا کرنا۔ تو یہ جہنم سے آگ سے کیسے بچایا جائے گا؟ ان کو دینی تعلیم دی جائے اور ان کو ادب سکھایا جائے، یعنی دینی تربیت کی جائے۔ اور اولاد کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ کل میدان محشر میں ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ ہر آدمی سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اولاد کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اولاد کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم سے تمہاری جو نگہبانی، جن لوگوں کو تمہارے انڈر دیا گیا ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس میں بیوی بچے دونوں شامل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا جو دور ہے عرب کا، وہاں بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کچھ جگہ ایسی تھی جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کر دیا جاتا تھا، لیکن اوور آل بیٹیوں کو بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اگر کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو اسے اپنے لیے بے عزتی اور عار کا سبب سمجھتے تھے۔
لیکن جب اسلام آیا اور حضور تشریف لائے تو اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا اور جنت میں جانے کا سبب بنایا۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک جگہ ہے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک جگہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی جہاں حضور ہوں گے وہیں وہ بھی ہوگا، جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی۔ ایک جگہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھی تعلیم دی، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کی، یعنی ایسی جگہ جو دیندار لوگ ہوں، دیندار گھرانے میں اس کی شادی کی، تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹی کے حوالے سے جہاں ایک طرف ذمہ داری بتلائی جا رہی ہے، وہیں کتنی بڑی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ آج بھی بہت سارے بے دین اور جاہل گھرانے میں اگر 1 سے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو لوگ اسے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، بیٹی ہو جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، بیٹے کے ہونے پہ بڑی دعوت بھی ہو رہی ہے اور بیٹیوں کے ہونے پہ اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ بیٹی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور خالی جنت میں نہیں لے جانے کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا اگر ہم نے اس بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم جب اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو جتنی بھی بڑی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی پرورش میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ مشہور واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بچپن میں بھی آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن ہم ان کا بچپن دیکھیں تو ان کی تربیت جو کی ہے وہ ماں نے کی ہے۔ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے پورا قافلہ گھیر لیا، اب سب کی تلاشی ہو رہی ہے کس کے پاس کیا ہے نکالو۔ ان کی ماں نے ان کو کچھ اشرفیاں دی تھیں کہ بیٹا مدرسے جا رہا ہے تو اس کی ضرورت پڑنے پر کام آئے گا۔ اس زمانے میں تو 1 مرتبہ بھیج دیا تو 2-4 سال کی فرصت، آج کی طرح نہیں تھا کہ ہر 2 مہینے میں بچہ گھر آ رہا ہے، بلکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچپن میں نکال دیا تو اب وہ تعلیم مکمل کر کے 10 سال بعد گھر واپس آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ تو ماں نے کچھ اشرفیاں دیں، اور اس ڈر سے کہ کہیں راستے میں یہ پیسے اس کے غائب نہ ہو جائیں، کوئی چھین نہ لے، تو جو کرتا پہنے تھے اس کے اندر ایک پاکٹ بنا کر اس کو سی دیا۔ اب جب ان کا نمبر آیا تلاشی کا تو ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے پورا چیک کر ڈالا، کہیں نہیں ملی، کہا کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ میری ماں نے اس کو اس طرح سیف کرنے کے لیے اندر سی کر رکھ دیا۔ تو اس کو بہت تعجب ہوا، اس نے کہا تم اگر چاہتے تو تمہارے یہ پیسے بچ جاتے، بتا کیوں دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری ماں نے چلتے وقت نصیحت کی تھی، جو نصیحتیں کی تھی کہ بیٹا یہ کرنا یہ نہ کرنا، ان میں ایک بات کہی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ واقعات میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس بچے کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کا ایسا دل پلٹا کہ انہوں نے سب کے پیسے واپس کر دیے، لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور توبہ کر لی، ہمیشہ کے لیے ڈکیتی سے توبہ کر لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج انہیں ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، غالباً حضرت جنید بغدادی کا واقعہ کہ ان کے والد نہیں تھے، والدہ نے اس نیت سے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، دیندار بن جائے، دور کسی مدرسے میں ان کا ایڈمیشن کرا دیا۔
اب آپ اندازہ لگائیں، باپ بھی نہیں ہے، ایک ہی اولاد ہے، اور اس اولاد کو بھی بچپن میں دور کہیں بھیج دینا تو ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ لیکن صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے اولاد کو بھیج دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 10-12 سال کی عمر رہی ہوگی، میں نے گھر جانے کی خواہش کی تو استاد نے کہا کہ تم اتنا سبق سنا دو تو تمہیں گھر جانے کی چھٹی مل جائے گی۔ انہوں نے محنت کر کے یاد کر کے سنا دیا، چھٹی مل گئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچے، آواز آئی، کون؟ بتلایا جنید آپ کا بیٹا۔ تو ماں سمجھ گئی کہ یہ چھٹی لے کر آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے۔ لیکن اگر اس طرح یہ بار بار گھر آتا رہا تو اس کی تعلیم پر اثر پڑے گا، اور میں اس کو جیسا بنانا چاہتی ہوں یہ بن نہیں پائے گا۔ تو ماں نے کہا کہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کتنے دل گردے کی بات ہے ایسے موقع پر یہ جواب دینا، میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ ماں نہیں چاہتی کہ میں گھر آؤں، واپس مدرسے چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی کو آج ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، پوری اسلامی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جن لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے ان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار آپ کو ماں کا نظر آئے گا۔ تو ایک عورت کی جب تربیت ہوتی ہے، ایک لڑکی کی جب تربیت ہوتی ہے تو وہ صرف ایک لڑکی کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ پورے ایک گھرانے کی تربیت ہوتی ہے، وہ پوری نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اپنی بچیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں، ان کا کیا مزاج بن رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے اپنے دیندار گھرانوں کی بچیوں کو دیکھ کر، باپ تو نماز پڑھنے آ رہا ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے والدین بڑے دیندار ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن خود ہیں اولاد کی فکر نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اولاد کو نماز کی فکر کیسے ہوگی جب بچپن سے ہی ہم نے اس کو اسکول جانے کے لیے 6 بجے تو اٹھایا لیکن نماز کے لیے 5 بجے نہیں اٹھایا۔ تو بچے کے اندر نماز کی اہمیت کیسے بیٹھے گی؟ ایک 4 سال اور 5 سال کے بچے کو صبح اٹھانے کے لیے ماں الارم لگاتی ہے۔ اگر دیر ہو گئی سونے میں تو کئی مائیں ایسی ہیں جنہیں نیند ہی نہیں آتی کہ بیٹے کو صبح اسکول بھیجنا ہے، اور الارم سے پہلے اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے، اس کے کپڑے پریس کرتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، پھر اسکول بھیجتی ہے اتنی محنت کر کے، لیکن آدھا پون گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھاتی۔ تو ہم اپنے چلو یہ چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا، اب یہی تھوڑا بڑا ہو گیا، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، یعنی مار لگاؤ، پٹائی لگاؤ۔ ہمارے کتنے گھرانے ہیں بچہ بچی 14-15 سال کے ہو گئے ہیں لیکن ان کو نماز کے لیے سختی نہیں کی جاتی ہے۔ دنیا میں ہمارے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے لیے جہنم میں گھر بنا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دیا، ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے بچوں کا کورس چیک کریں، کتابیں چیک کریں کہ اسے ہسٹری کے نام پر پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ میں نے خود کتابیں دیکھی ہیں اس لیے بتلا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ NCERT کی جو بکس ہیں، ایک تو صرف یہ نہیں کہ اس میں جتنے مسلم اچھی ہسٹری تھی وہ سب ہٹا دیا گیا، بلکہ بالکل نگیٹو بھر دیا گیا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتابیں، اسلام کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے کتنا کچھ نگیٹو لکھ دیا گیا کتابوں میں، اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ ہم دیندار ہیں، ہماری بچی بالغ ہو چکی ہے،
لیکن وہ اسکرٹ پہن کر اسکول جا رہی ہے، سر کھول کر اسکول جا رہی ہے، بغیر دوپٹے کے اسکول جا رہی ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جو خیر القرون کا دور ہے، جو بہترین دور ہے، نبی کا دور ہے، اس زمانے میں نبی کے گھر کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم چادر ڈال کر گھر سے نکلا کرو۔ جس زمانے میں لوگوں کی نیتیں صاف ہیں، نظریں پاک ہیں، کسی دل میں کوئی برائی نہیں ہے، جہاں گناہ اور فتنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ صحابہ اور صحابیات کا دور، اس زمانے میں نبی کے گھر کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ پردہ کر کے نکلو۔ اور آج جو فتنے ہی فتنے کا دور ہے، جہاں 2 اور 3 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑ رہے درندے، وہاں ہم اپنی 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی بچی کو ایسے لباس میں اسکول بھیج رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اس کا جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے بچیوں کے اندر جو بے دینی پیدا ہو رہی ہے، جب ہماری بچی کے اندر دین کے تعلق سے اویئرنس نہیں ہے تو وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ کل کو یہی ماں بنے گی کسی بچے کی تو یہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ اور پھر اس کی اولاد جب بڑی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچیوں کو اچھی ڈگری دلانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ پڑھانا پڑے۔ ہمارے اسکولوں میں کیا ہے، کتنے کم اسکول بچے ہیں جہاں الگ الگ تعلیم ہو، ورنہ ہر جگہ کو ایجوکیشن ہے، ایک ہی کلاس میں جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا اس سے فتنہ نہیں پھیلے گا؟ برائی نہیں پھیلے گی؟ ہم نے اپنی بچیوں کو کم عمری میں ہی موبائل دے دیا۔ اب ایک 10 سال کی، 12 سال کی بچی، اس کو موبائل دے دیا جسے صحیح غلط کی تمیز ہم نے نہیں سکھائی، ہم نے جس کی دینی تربیت نہیں کی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں کیا، اور موبائل دے دیا۔ اور پھر نگرانی بھی نہیں ہے۔ باپ صبح گھر سے نکلا، شام کو گھر آ رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے موبائل کی نگرانی کرے کہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی غیر لڑکے سے بات ہو رہی ہو۔ آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہماری بچی کی سہیلیاں ہیں تو وہ کس ماحول کی ہیں۔ خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی لڑکے سے اس کی دوستی نہیں ہے، لڑکیوں سے بھی اگر دوستی ہے تو وہ لڑکیاں کس گھرانے کی ہیں، کس ذہنیت کی ہیں، کسی بہت آزاد گھرانے کی تو نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم گھرانے کی ہے تو ہماری بچی ان کا اثر قبول کر رہی ہے یا ان کو انسپائر کر رہی ہے، یا ان سے انسپائر ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ڈبہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح وقت پر دینی تربیت نہیں کی، اور بچیوں کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، ہماری بچیوں کے اندر سے صبر اور برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ سیریل دیکھ دیکھ کر ہو رہا ہے۔ انڈین ڈرامے تو مجھے معلوم نہیں، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا تھا۔ آج کل تو پاکستانی ڈراموں کا بڑا وہ چل رہا ہے اور ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرد بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ پاکستانی ڈرامے دیکھنے کے شوقین ہیں، اور اس میں کوئی ایموشنل سین آ جاتا ہے تو روتے بھی ہیں۔ اور اس میں کیا دکھا رہے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں، ایک آدھ کلپ بہت پہلے واٹس ایپ پر لوگوں نے بھیجی، میں نے ایک مرتبہ جمعہ میں بیان کیا کہ پاکستانی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے، تو ایک صاحب نے باقاعدہ خاص کلپ نکال کر مجھے کئی دن تک وہ بھیجتے رہے۔ ایک کلپ آئی، اس میں ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر فائر ہیں، بہو بھی جواب دے رہی ہے ساس کو۔ اتنے میں شوہر صاحب کی انٹری ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ امی سے تمیز سے بات کرو، آواز نیچی کرو۔ جب وہ نہیں مانتی تو اسے ایک جھاپڑ لگا دیتے ہیں، تو وہ لڑکی پلٹ کر اپنے شوہر کو، ان کو بھی ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ،
ایک تھپڑ شوہر صاحب کو بھی لگا دیا، اور یہ ہماری 10 سال کی 12 سال کی بچی دیکھ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ کیوں وہ برداشت کرے گی کل کو اپنے شوہر کی ڈانٹ. یہ جو بچیوں کے اندر یہ چیز صبر اور برداشت ختم ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ سیریلز ہیں. ان میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ تماشے، بچی کا ذہن پہلے سے بنا دیا جاتا ہے کہ سسرال تو تمہارے لیے جہنم ہے، ساس تو سب سے بڑی ڈائن ہے، اور ننن تو بس آگ لگانے کے لیے گھر میں ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب کوئی بچی اپنے سسرال جائے گی، گھر میں جائے گی، تو اس گھر میں وہ ہر کسی کو تو اپنا دشمن سمجھے گی. وہ تو ہر وقت یہ سوچتی رہے گی کہ ہمیں ان کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، ان سے بچ کے کیسے رہنا ہے. اس کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ ہمیں ان کا دل کیسے جیتنا ہے، ہمیں ان کو اپنے سے قریب کیسے کرنا ہے. اور گھر میں ماں اور بچی اور گھر والے سب ایک ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں. اب یہ بچی جس کی ایسی تربیت ہو رہی ہے، جو بچی اس ماحول میں پلے گی اور بڑھے گی، بڑی ہوگی، وہ اپنے بچے کی کیا خاک تربیت کرے گی. بچوں کی جو تربیت کا وقت ہوتا ہے وہ پیدائش کے بعد سے ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو فیڈ کرانے جا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ دینا بچے کے کان میں. کپڑے بدلا رہی ہے تو پہلے اس کا خیال رکھنا کہ دائیں ہاتھ پہلے پہنایا جائے. کپڑے اتار رہی ہے تو پہلے بایاں پیر پہنایا جائے. بچہ چھوٹا ہے، 2 مہینے کا 3 مہینے کا، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سب اس کی تربیت میں اس کا اثر پڑ رہا ہے. ایک عالم دین کی میں نے ہسٹری پڑھی، انہوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میری تربیت میں میری ماں کا بہت بڑا کردار تھا، اور 2.5 سال تک جب تک میں ماں کا دودھ پیتا رہا، میری والدہ نے کبھی بلا وضو مجھے فیڈ نہیں کرایا، ہمیشہ وضو کر کے فیڈ کرایا. تو جب ہم اپنی بچی کی ایسی تربیت کریں گے تبھی تو اس کا اثر اگلی نسل میں پڑے گا، اور جب اپنی بچی کی تربیت نہیں کریں گے تو اس کا وہی اثر اس کے بچوں پہ پڑے گا. تو آج کے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں اولاد کی تربیت کی، جب ہم بات کرتے ہیں گھر کے ماحول کی، تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی بچی کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. بیٹا تو ہمارا اسی گھر میں رہے گا، لیکن اس بیٹی کو دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں کا ماحول ہماری یہ بیٹی بنائے گی. ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے تو اچھا ماحول بنائے گی، اور اگر ہم اس کی اچھی تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر وہاں جا کر لڑائی جھگڑا ہوگا، تماشے ہوں گے. آج جو شرعی عدالت شہر میں ہے دارالقضا کے نام سے، وہاں جتنے میاں بیوی کے طلاق کے یا خلا کے کیسز آتے ہیں 90% وجوہات ہوتی ہیں بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ہم نے اپنی بچیوں کی دونوں اس میں ہیں، لڑکا لڑکی دونوں ہیں، لیکن خاص طور پر بات لڑکیوں کی جا رہی ہے. لڑکیوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آگے چل کے رشتے خراب ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیوں کی بھرپور نگرانی رکھی جائے، انہیں بہت چھوٹی عمر سے نماز کا پابند بنایا جائے، مکمل لباس پہنایا جائے، اور ان کو بتلایا جائے کہ تمہارا حسن، تمہارا میک اپ یہ گھر والوں کے اور شوہر کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی عمر سے اگر ہم بچوں کو سجا کر اور دھجا کر اور زیورات پہنا کر باہر نکالیں گے تو وہی اس بچی کا ذہن بنے گا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر کی کچھ میں نے اس سے پہلے بتلایا بھی، یعنی بڑی عمر کی خواتین ہیں، بس کھانا کھانے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں تو میک اپ کر کے جا رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ خوبصورتی کس کو دکھانی ہے؟ ایسی مائیں اپنی بچیوں کی کیا تربیت کریں گی؟ تو بچیوں کی یہ نگرانی چھوٹی عمر سے 4 سال اور 5 سال کی عمر سے کہ ان کا لباس پورا ہو، ان کے اندر نماز کا شوق پیدا کیا جائے، ان کے اندر دین کی محبت پیدا کی جائے. اور اسکول میں ہمارے لیے اسکولی تعلیم سیکنڈری ہے، پہلے تو دین ہے. اگر ہمیں اسکولی تعلیم اچھی ڈگری دکھانے کے لیے ہمارے بچی کے لباس سے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی بچی کو جاہل رکھیں. آج کا زمانہ بہت خطرناک ہے.
ہمارے سامنے فرسٹ پریورٹی ہمارا دین ہونا چاہیے. بچیوں کے موبائل کی نگرانی رکھیں. موبائل میں ساری چیزیں، کون کون سے ایپ ڈاؤن لوڈ ہیں، کیا سرچ کیا جا رہا ہے گوگل پر، یوٹیوب ہسٹری کیا ہے، واٹس ایپ پر کن کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کن کن واٹس ایپ گروپ میں میری بیٹی کا نمبر ایڈ ہے. آج کل جو تماشے ہو رہے ہیں، جو مسلم بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب واٹس ایپ گروپ ہے. کسی ہمارے جاننے والے نے ہمارا نمبر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا. اب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹھیک لوگ نہیں ہیں. باقاعدہ پری پلان ایک ٹیم کام کر رہی ہے. میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ان کا وہ کون لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں جن کا کام ہی ہے ایسے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا جس میں مسلم لڑکیاں ہوں، اور پھر وہ ان کو اپنا شکار بناتے. تو اپنی بچیوں کا یہ دھیان رکھنا کہ یہ کن کن واٹس ایپ گروپ میں ان کا نمبر ہے. ان کا انسٹاگرام کا جو ڈائریکٹ میسج ہے وہ چیک کریں کہ کس سے بات ہو رہی ہے. واٹس ایپ میسنجر چیک کریں کہ کس سے بات ہو رہی ہے. اور یہ ڈیلی نگرانی رکھنا یہ ماں باپ کی دونوں کی ذمہ داری ہے. اسکول میں بچی پڑھنے جا رہی ہے تو روزانہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کن کن بچیوں سے اس کی دوستی ہے، یہ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون میری بچی کا دوست ہے. پھر گھر میں بچی کو ایسا ماحول پرووائڈ کرنا، مثلا جو ہماری اسلامی خواتین ہیں، امہات المومنین ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، ان کے واقعات پڑھانا. اس پر بہت ساری کتابیں اردو ہندی میں موجود ہیں، وہ گھر میں لانا، اس کی تعلیم کرنا، خواتین کے واقعات بتلانا کہ دیکھو دین کے لیے کیسی کیسی خدمت کی ہے عورتوں نے. ایک لڑکی کا کام گھر چلانے اور اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ دین کی بھی خدمت ہے. اسلام نے پابند نہیں کیا ہے. میں تو اپنی اہلیہ سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا بچوں سے فرصت ملے تو تمہیں ہم ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے. یہ سکھانا چاہیے ہماری بچی کو. آج جیسا زمانہ ہے کم سے کم ایسا ہو کہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہو گیا تو 2-4-10 کلومیٹر گاڑی لے کے جا تو سکے، وہ قریب کے اسپتال تو یا پولیس اسٹیشن تو پہنچا سکے گاڑی کو. تو مکمل پردے کے ساتھ بچیوں کو ڈرائیونگ سکھانا اور اس لائق بنانا کہ وہ کام آ سکیں. کچھ ایسے ہنر سکھانا کہ وہ اپنے شوہر کی فائنینشیل مدد کر سکیں. یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اور آگ سے ہم تبھی بچا پائیں گے جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور انہیں صحیح تعلیم دلائیں گے. اور بچوں میں بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر بچیوں کے حوالے سے عائد ہوتی ہے. ایک لڑکا پڑھے گا اور صحیح بنے گا تو وہ اپنی ذات تک محدود رہے گا، لیکن ایک لڑکی اگر پڑھے گی اور دیندار بنے گی تو پورے ایک گھر کو اور پورے ایک نسل کو وہ دیندار بنائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی اور اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.